حمدا والصلاة والسلام علم الصرف درس نمبر 8۔ آج کے درس میں ہم 3 ابحاث پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر بنائے ماضی کی بحث، نمبر 2 پر ماضی مجہول کی بحث، اور نمبر 3 پر ماضی منفی کی بحث۔ تو بنائے ماضی یعنی ماضی بنانے کا طریقہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ماضی کی جو صرف کبیر آتی ہے اس کے 14 سیغے آتے ہیں، ان میں سے 5 سیغے واحد کے، 4 سیغے تثنیہ کے اور 5 سیغے جمع کے آتے ہیں، اور ان میں سے 3 سیغے واحد مذکر کے، 3 سیغے ان میں سے مذکر غائب کے، اور 3 سیغے ان میں سے مؤنث غائب کے، 3 سیغے ان میں سے مذکر حاضر کے، اور 3 سیغے ان میں سے مؤنث حاضر کے، اور 2 سیغے ان میں سے متکلم کے۔ اب ہر ایک سیغے کی بنا ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کس سیغے کو کس طرح بنایا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ کو مصدر دیا جاتا ہے دربن یا دربن، اس سے آپ نے گردان چلانی ہے۔ تو بالکل پہلا سیغہ واحد مذکر غائب ضربہ، اس کو ہم نے مصدر سے بنایا ہے، دربن سے۔ ایسے بنایا ہے کہ حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، حرف ثانی کو باب کی حرکت کے مطابق حرکت دینی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ باب چلتا ہے ضربہ یضرب، اگر یہ سامعہ ہوتا تو اس کو کسرہ دیتے، اسی طرح یہ کارما ہوتا تو اس کو ضمہ دیتے، یعنی دوسرے کلمہ کو باب کے مطابق حرکت دینی ہے۔ تو یہاں فتح تھا تو ہم نے اس کو فتح دیا، اور آخر سے تنوین تمکن علامت اسمیت کو حذف کر کے آخر کو مبنی بر فتح کیا، تو دربن سے ضربہ ہو گیا۔ تنوین تمکن آپ جانتے ہیں کہ جو جگہ دے سکے، جس کو ہٹا کر کوئی بھی اعراب لایا جا سکے، تو دربن سے ضربہ ہوا۔ اس کے بعد ضربا تثنیہ کا صیغہ، اس کو ہم نے ضربا سے بنایا۔ اس طرح کے آخر میں الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ لائے، تو ضربا سے ضربا ہو گیا۔ یہ الف جو ہے یہ تثنیہ کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے، کہ جب اس میں ہم فاعل نکالیں گے ضربا میں تو ہم اس کو کہیں گے الف ضمیر فاعل۔ اس کے بعد ضربو صیغہ جمع مذکر غائب، اس کو بھی ہم نے ضربا سے بنایا۔ اس طرح کے آخر پر واو ساکن علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ لائے، تو ضربا سے ضربو ہو گیا۔ ضربا سے ضربو، واو ساکن جو کی علامت ہے جمع مذکر کی علامت بھی ہے اور ضمیر فاعل کی علامت بھی ہے، تو ضربا سے ضربو ہو گیا۔ اس کے بعد ضربت، ضربت صیغہ واحد مؤنث غائب کو ہم نے اس کو بھی ضربا سے بنایا۔ اس طرح بنایا کہ ضربا کے آخر تائے ساکنہ لائے، جو کہ علامت ہے تانیث کی۔ اس میں فاعل اس کو نہیں کہنا کہ یہ ضمیر فاعل بھی ہے، کیوں کہ اس صیغے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ضمیر وجوبی طور پر مستتر ہوتی ہے، یا ضمیر اس میں سے فاعل نکلے گی۔
تو داربت میں تا جو ہے یہ محض علامت تانیث ہے. جب تا ساکنہ لائے تو داربا سے داربت ہو گیا. اس کے بعد داربتا، اس کو ہم نے داربت سے بنایا. اس طرح کے آخر پر الف علامت تثنیہ لائے اور ضمیر فاعل، یہاں اب الف ضمیر فاعل بھی ہے، ماقبل کے فتح کے ساتھ لائے، کیونکہ الف ساکن اپنا ماقبل جو ہے یہ فتح چاہتا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے کہ حروف علت تینوں جب یہ ساکن آتے ہیں تو اپنے ماقبل اپنے موافق اعراب جاتے ہیں. یعنی واو ماقبل ضمہ چاہتا ہے، الف ماقبل فتح چاہتا ہے، یا ماقبل کسرہ چاہتی ہے. تو داربت سے داربتا ہو گیا. اس کے بعد دربنا، صیغہ جمع مؤنث غائب، اس کو داربت سے بنایا. اس طرح کے آخر پر نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث غائب اور ضمیر فاعل لائے تو داربت سے داربتنا ہو گیا. داربت سے داربتنا ہو گیا. پھر تا کو حذف کیا تو داربتنا سے داربنا ہو گیا. پھر یہاں با کو ساکن کیا تو داربنا سے دربنا ہو گیا. اب یہ سارے کام کیوں کیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہر ایک ایک چیز کا قاعدہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر تا کو حذف کیوں کیا. وہ اس وجہ سے حذف کیا کہ دو علامت تانیث کا ایک فعل میں جمع ہونا مطلقاً ممنوع ہے. اس لیے ہم نے تا کو یہاں پر حذف کیا. ایک یہاں تا علامت تانیث آ رہی تھی اور دوسری ہم نون بھی لا رہے تھے، تو دو علامات تانیث کا جمع ہونا ممنوع ہے، اس لیے ہم نے تا کو حذف کر دیا. دوسری بات بھئی ہم نے با کو ساکن کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ توالی اربع حرکات لازم نہ آئے. توالی اربع حرکات کیا ہوتا ہے؟ توالی اربع حرکات کہتے ہیں چار حرکات کا مسلسل ایک کلمہ یا ایک کلمہ کے حکم میں جمع ہو جانا. اس لیے ہم نے با کو ساکن کر دیا تاکہ یہ خرابی لازم نہ آئے. اس کے بعد دربتا، صیغہ واحد مذکر حاضر کو ہم نے پھر دربا سے بنایا. اس طرح بنایا کہ آخر پر تائے مفتوحہ علامت واحد مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ما قبل کے سکون کے ساتھ لائے. دربا سے دربتا ہو گیا. اس میں اب جو تائے مفتوحہ ہے وہ علامت واحد مذکر مخاطب بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے. اس کے بعد دربتما، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اس کو دربتا سے بنایا. اس طرح کے آخر پر الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل لائے تو دربتا سے دربتا ہو گیا. پھر الف اور تا کے درمیان میں میم مفتوحہ ماقبل کے ضمہ کے ساتھ لائے تو دربتا سے دربتما ہو گیا. دربتا سے دربتما ہو گیا. اس کے بعد دربتم، اس کو ہم نے دربتا سے بنایا اس طرح کہ آخر میں واو ساکن علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل ما قبل کے ضمہ کے ساتھ لائے تو درب تو ہو گیا. پھر واو اور تا کے درمیان میم مضموم لائے تو درب تمو ہو گیا. پھر آخر سے ماقبل کی حرکت سمیت حذف کیا. پھر آخر سے
واو کو ماقبل کی حرکت سمیت حذف کر دیا تو پھر ضربتمو سے ضربتم ہو گیا۔ یہاں پر ایک آپ فائدہ تن بات یاد رکھیں، جب واو کے بعد کسی کوئی ضمیر منصوب متصل آ رہی ہو تو پھر آپ کے لیے واو کا حذف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب آپ واو کو حذف کریں گے تو ایک خرابی لازم آئے گی کہ واو کو حذف کرنے کا جواز ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس صورت میں تو واو کو حذف کرنے کا جواز تھا، لیکن اس صورت میں واو کو حذف کرنے کا جواز ختم ہو جائے گا۔ جب سبب اور علت اٹھ جائے تو الفاظ لوٹ آتے ہیں۔ یہاں پر واو کو حذف ہم نے ضربتمو میں کیا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ واو ماقبل مضموم جو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع ہو تو اس کو ماقبل حرکت سمیت حذف کرنا واجب ہے، یعنی یہ وجوبی قاعدہ ہے، سوائے ہوا اور زو کے، ان میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ضربتے، اس کو بھی ضربتا سے بنایا، اس طرح بنایا کہ تا کے فتح کو کسرہ سے ضربتا سے ضربتے ہو گیا۔ اس کے بعد ضربتما، اس کو ہم نے ضربتے سے بنایا، اس طرح کے آخر پر علامت الف تثنیہ اور ضمیر فاعل ما قبل کے فتح کے ساتھ لائے، یعنی ضربتی سے ضربتا ہو گیا، الف اپنا ما قبل فتح چاہتا ہے، پھر تا اور الف کے درمیان میم مفتوح ما قبل کے ضمہ کے ساتھ لائے تو ضربتما ہو گیا۔ اس کے بعد ضربتنا، تمام سیغوں میں سے اس سیغے کی بنا ذرا مشکل ہے، سمجھیے، سیغہ جمع مؤنث حاضر، اس کو ہم نے ضربتے سے بنایا، اس طرح بنایا کہ آخر پر نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل لائے، تو ضربتی سے ضربتنا ہو گیا، ضربتنا، پھر نون اور تا کے درمیان میم ساکن ما قبل کے ضمہ کے ساتھ لائے تو ضربتنا سے ضربتمنا ہو گیا، میم ساکن ما قبل کے ضمہ کے ساتھ، ما قبل کے ضمہ کے ساتھ، ضربتنا سے ضربتمنا ہو گیا، پھر میم کو نون کیا اور نون کا نون میں ادغام کیا تو ضربتمنا سے ضربتمنا ہو گیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہاں جی۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ میم کو نون کیا، نون کیوں کیا اور نون کا نون میں ادغام کی، تو یہ قواعد ہیں ادغام کے کہ جب دو قریب المخرج حروف آ جائیں جب دو قریب المخرج حروف ایک کلمہ میں آ جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، ٹھیک ہے، تو پہلے حرف کو دوسرے کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرنا یہ واجب ہے۔ تو اس لیے لہذا ہم نے ضربتمنا سے ضربتمنا کر کے ضربتمنا پڑھا۔ اس کے بعد ضربتوں کو ہم نے ضربا سے بنایا، سیدھی سیدھی بات ہے کہ آخر پر تا مضموم علامت واحد متکلم اور ضمیر فاعل ما قبل کی سکون کے ساتھ ہے تو ضربتو ہو گیا۔ اس کے بعد ضربنا سیغہ متکلم، اس کو جمع متکلم بھی کہتے ہیں، متکلم مال غیر بھی کہتے ہیں، تو ضربتو سے بنایا اس طرح کہ آخر سے تا حذف کر کے نون الف نا علامت متکلم مال غیر ضمیر فاعل لائے تو ضربنا ہوا۔
یہ تھی بنائے ماضی. ماضی کی 14 سیغہ میں آپ کو بتا دیے کہ کون سا سیغہ کس سے کس طرح بنانا ہے. کچھ نہ کچھ قواعد بھی اس میں بیان ہو گئے. یہ قواعد جو ہیں یہ مستقل بھی بیان کیے جائیں گے. اب ہے مسئلہ ماضی کے جتنے باب آتے ہیں ان سے مجہول بنانے کا مسئلہ. تو ایک خاکہ نما بات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ایک نقشہ نما حصر کرتے ہوئے اس بات میں آپ کو یہ ساری بحث انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی. کوئی بھی ماضی کا صیغہ آپ کے پاس آیا ہے جس کا آپ مجہول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ اس کا آخر کا ماقبل حرف الف ہے یا غیر الف ہے. اگر ہو وہ غیر الف تو اسے کسرہ دیں. آخر کا ماقبل، یہ لفظ یاد رکھنا ہے، آخر کا ماقبل الف ہے یا غیر الف ہے. اگر ہوگا غیر الف تو اسے کسرہ دیں گے. اگر پہلے کسرہ نہ ہو تو کسرہ دیں گے. پھر اس سے پہلے جتنے حروف متحرک ہوں ان کو ضمہ دیں گے. جیسے داربا سے دوربا، سامعہ سے سومعہ. اب دیکھیں سامعہ میں پہلے ہی کسرہ تھا تو بس ٹھیک ہے، سومعہ ہو گیا. داربا میں نہیں تھا تو ہم نے دے دیا، دوربا ہو گیا. استخرجا سے استخرجا، یہ اس صورت میں ہے جب آخر کا ماقبل الف نہیں ہے تو ماضی مجہول بنانے کا یہ طریقہ ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، کئی کتابوں میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ عین کلمہ کو کسرہ دیں گے. یہ بات غلط ہے. کیوں کہ جس کلمہ میں دو لام آ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پھر عین کو کسرہ نہیں دیا جاتا بلکہ لام اولا کو کسرہ دے دیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں احمرارا، احمرارا، افعللا، افعللا کے وزن پر احمرارا. اس کی جب آپ مجہول بنائیں گے تو آپ میم یعنی فا یعنی عین کلمہ پر کسرہ نہیں دیں گے. افعللا یا اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو آپ پڑھیں گے احمرارا یا افعللا. تو اس پر جو کسرہ آپ نے دیا ہے وہ لام اولا پر دیا ہے، نہ کہ عین کلمہ پر دیا ہے. لہٰذا جن کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ عین کلمہ پر کسرہ دیں گے تو مجہول بن جائے گا، یہ بات کمزور ہے. یہ تو پھر اعتراض لازم آ جائے گا کہ جن میں لام دو لام ہوتے ہیں، تین لام دو لام ہوتے ہیں جن میں، ان میں تو آپ لام اولا پر کسرہ دیتے ہیں جیسے احمرارا سے احمرارا. تو یہ بات جو ہم نے کی ہے کہ آخر کا ماقبل دیکھیں، چاہے وہ لام اولا بن رہا ہے یا چاہے وہ عین کلمہ بن رہا ہے. تو استخرجا سے استخرجا، یہ تو بات ہو گئی اس صورت کی کہ جب ہم نے آخر کا ماقبل دیکھا اور وہ الف نہیں تھا. اب دوسری صورت کہ جب ہم نے آخر کا ماقبل دیکھا اور وہ الف ہو، تو پھر اس صورت میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یا تو وہ کلمہ 4 حرفی یا 6 حرفی ہوگا، اور دوسری صورت ہے کہ وہ 4 حرفی یا 6 حرفی نہیں ہوگا. اگر تو وہ 4 حرفی یا 6 حرفی نہیں ہے تو الف کو یا سے بدل کر اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہوں ان کو کسرہ دیں گے. جیسے ان قال، یہ 5 حرفی ہے. اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، الف کو یا سے بدلنا ہے اور ماقبل جتنے متحرک حروف ہیں، متحرک ساکن نہیں، متحرک حروف ہیں، ان کو کسرہ دینا ہے. اب دیکھیں اس میں متحرک کون کون سے آ رہے ہیں، الف متحرک آ رہا ہے، قاف متحرک، حمزہ متحرک آ رہا ہے، قاف متحرک آ رہا ہے. ساکن کو ساکن ہی رکھیں گے. الف کو یا سے بدلیں اور ماقبل جتنے ہیں کسرہ دے دیں. تو ان قالا سے ان قیلا ہو جائے گا، اسی طرح ان قادا سے ان قیدا ہو جائے گا. یہ تو رہا مسئلہ
اس صورت کا کہ جب ماضی کا پہلا، ماضی کے آخر کا پہلا حرف الف ہے اور وہ کلمہ 6 حرفی یا 4 حرفی نہیں ہے. اب اگر دوسری صورت، اب اگر کلمہ ماضی کے آخر کا ماقبل الف ہے اور وہ کلمہ 4 حرفی ہے یا 6 حرفی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو الف کو یا سے بدل کر اس سے پہلے متصل حرف کو کسرہ دیں گے، الف کو یا سے بدل کر اس سے پہلے متصل حرف کو کسرہ دیں گے، اور باقی جتنے حروف ما قبل متحرک ہوں ان کو ضمہ دیں گے. جیسے استقامہ، استقامہ سے استقیمہ، استقامہ سے استقیمہ. اب دیکھیں یہاں یہ ہمارے پاس صیغہ آیا جی استقامہ. پہلی بات ہم نے کیا دیکھی کہ آخر کا ماقبل الف ہے کہ نہیں ہے. بھائی الف تو ہے. پھر ہم نے دیکھا یہ 4 حرفی یا 6 حرفی ہے یا نہیں ہے. دیکھا ہم نے تو 1 2 3 4 5 6، یہ 6 حرفی ہے. اب 6 حرفی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا طریقہ استعمال کرنا ہے، اور وہ تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الف کو یا سے بدل دیں اور اس کے ماقبل کو آپ کسرہ دے دیں اور اس سے پہلے جتنے متحرک ہوں ان کو ضمہ دے دیں. تو استقامہ سے الف متحرک تھا اور تا متحرک تھا، تو استقامہ سے استقیمہ ہو گیا. اسی طرح اقامہ میں دیکھیں آپ، اقامہ میں الف کو یا سے بدلا اور اس کے ماقبل کو کسرہ دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ قاف تھا. اقامہ سے اقیمہ ہو گیا. سمجھ آئی بات؟ اقامہ سے اقیمہ ہو گیا. اب ہمارے پاس مجہول بنانے کے 3 طریقے آ گئے. 3 طریقے، پہلا طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ. اب ہم دیکھیں گے کہ ماضی کا صیغہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو دیکھیں گے آخر کا ماقبل الف ہے یا نہیں ہے. اگر وہ الف نہیں ہے، اگر الف نہیں ہے تو پہلا طریقہ استعمال کریں گے. پھر اگر الف ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، 6 حرفی یا 4 حرفی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ 6 حرفی یا 4 حرفی نہیں ہے تو پھر دوسرا طریقہ استعمال کریں گے. اگر وہ 6 حرفی یا 4 حرفی ہے تو پھر تیسرا طریقہ استعمال کریں گے. یہ ہے مجہول بنانے کا طریقہ. اس کے بعد منفی کی باس، ماضی منفی کی باس. فعل ماضی مثبت کے شروع میں اکثر ما نافیہ کا اضافہ کر کے ماضی منفی بناتے ہیں، جیسے ما ضربا، ما ضربا، ما قاما، ما نصرا وغیرہ وغیرہ. کبھی لام لا نافیہ کا اضافہ کر کے بناتے ہیں، لیکن لا کے ساتھ ماضی منفی بنانے کے لیے 3 شرطوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، لا فعل ماضی سمیت مقرر مذکور ہو. مقرر ماضی فعل ماضی بھی مقرر ہو، ضروری نہیں ہے ایک ہی فعل کا تکرار ہو، بلکہ 2 علیحدہ علیحدہ فعل ہو سکتے ہیں. ماضی فعل ماضی کا بھی تکرار ہو اور لا کا بھی تکرار، جیسے فلا صدق ولا صلی، فلا صدق ولا صلی. اس کے بعد فعل ماضی یا پھر فعل ماضی محل دعا میں ہو، جیسے لا بارک اللہ، اللہ تجھے برکت نہ دے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بد دعا ہے. تو دعا کیا ہوتا ہے؟ ایک فریاد کرنا، التجا کرنا، چاہے وہ بد ہو چاہے وہ نیک ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دعا تو دعا ہے، دعا تو پائی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں لہج میں بھی حکم ہے، امر میں بھی حکم ہے. امر میں کرنے کا حکم ہے، نہج میں رکنے کا حکم ہے. تیسری شرط، فعل ماضی جواب قسم میں واقع، جیسے تاللہ لا لأعذبنہم، ہاں لأعذبتہم. یہ سیاہ ٹھیک نہیں لکھا گا.
لعذبتہم بعدہا سقر. خیر یہ دیکھ لیجئے گا، قرآن مجید کی آیت ہے. تو اس میں مثال جو ہمارا مقصود ہے وہ فعل ماضی کا جواب قسم میں واقع ہونا ہے. تو اللہ لا عذبتہم بعدہا سقر. ہاں جی یہ آیت نہیں ہے، یہ لا نفی کا ہے. اللہ لا عذبتہم بعدہا سقر. اللہ لا عذبتہم بعدہا سقر. تو یہ جواب قسم میں ہونے کی وجہ سے جو نفی لائی گئی ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے، وگرنہ ما کے ساتھ ہوتی ہے. تو جناب والا اب تک جو بحث گزری وہ فعل ماضی مطلق کی تھی. اب باقی ماضی کی تقسیم کی جائے گی، ہر ایک ماضی کی بنا بنانے کا طریقہ اور اس کی جناب معنی اور ترجمہ بیان کیا جائے گا. یہ تھا آج کا درس جس میں ہم نے 3 بڑی ابحاث پڑھی. نمبر 1 پر بنائے ماضی، نمبر 2 پر ماضی مجہول بنانے کا طریقہ، اور نمبر 3 پر ماضی منفی بنانے کی بحث.